ٹٹڑیں جی جناب، تو جو اسٹوری ہم آپ لوگوں کے ساتھ صبح شیئر کر چکے ہیں 11:30 بجے کے ٹائم، جس کا نام تھا آئی ڈونٹ نو ہو از شی، وہ کون تھی مجھے نہیں پتا. تو اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ یہ ہے، ٹھیک ہے. پھر میری کزن نے مجھ سے کہا کہ یہ کہانی ابھی یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ میں جب جب کالج جاتی تھی اور جب جب میری ان سے نظریں ملتی تھی، کیونکہ وہ میٹرک میں تھی، میں 9th میں تھی، ہم ایک کلاس میں نہیں تھے، اس لیے جب کبھی میری ان سے اسکول کے دوران، مطلب صبح اسمبلی کے دوران یا بریک کے دوران نظریں ملتی تھی، تو وہی کمینگی اور وہی عجیب سی شرارت والی ہنسی، جیسے کوئی ہنسی ہوتی ہے نا، جیسے شرارت بری ہنسی ہوتی ہے، ایسے تو وہی ہنسی اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر آتی تھی. اور اکثر اوقات جب وہ لڑکیوں کے بیچ میں نہیں ہوتی، اکیلے ہوتی تھی، تو ضرور مجھے یعنی خبردار کرنے کے لیے اشارہ کرتی تھی. تو میں حیران تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں ڈسکس ہی کروں. تو میں نے ہماری ایک بہت ہی کلوز جو ٹیچر تھی، جو ہمارے ساتھ بہت گپ شپ، بہت، وہ اردو کی ہماری لیکچرر تھی، تو میں نے ان سے ایک بار ٹائم لیا، اور کیونکہ کئی بار میں اس کے پاس گئی، لیکن اس نے یہ کہا کہ بچے مجھے بہت کام ہے، آپ کو کیا کریں. تو اس طرح جلدی جلدی میں بندہ پوری بات تو نہیں کر پاتا. میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ ٹائم چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو بریک میں آ جاؤ، کیونکہ اوبیسلی ایسی تو کلاسز ہوگی ان کی، اور جو کوئی فری کلاس تھی تو شاید اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ کیونکہ اسٹوڈنٹ سے بات کرنا یا ان کے ساتھ الگ بیٹھنا یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے. تو اس نے مجھے کہا بریک میں آ جاؤ، اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بریک کے ٹائم اپنا کام کرتی تھی، جو پیپرز وغیرہ تھے وہ چیک کرتی تھی، فائل وائل یہ سب کام. تو میں گئی اور وہاں میں ایک کرسی پر بیٹھی، اور میری فرینڈ تھی، اور جو مطلب میری بہن تھی وہ تھی اس کے ساتھ، اور میں نے اس سے پوری بات ڈسکس کی. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کون لڑکی ہے، مطلب میں جانتی نہیں ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ میٹرک میں جائیں اور سیکشن بی میں، اور آپ اس کا نام حلیمہ بتا رہا تھا، کہ آپ بتائیں کہ یا آپ دیکھیں خاموشی سے، بلکہ مطلب بتائے مت. اس نے کہا ٹیچر نے کہ اگر میں باقاعدہ اس کا نام پوچھوں گی تو اس کو شک ہو جائے گا، تو اس لیے مجھے ایسے اس کو دیکھنا ہے کہ مطلب وہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے اس کے میرے بارے میں بات کی ہے. تو وہ پھر سمجھ جائے گی، اس لیے میں پہلے مطلب ٹیچر نے کہا یہ مجھ پہ چھوڑے، میں ڈھونڈ نکالوں گی. تو اس دن ہماری جو اردو کی وہ ٹیچر تھی، 3-4 دن بعد اس نے مجھے بلایا، تو میں وہاں گئی. اب جب میں ٹیچر کے پاس جا رہی تھی نا، تو یہ وہاں کھڑی تھی. تو مجھے تھوڑا ذہن میں گزرا کہ اب ٹیچر مجھ سے جو بھی بات کرنے والی ہے، یہ کھڑی ہے، اور اگر اس کے سامنے میں اس ٹیچر سے ملی نا، تو اس کو پتہ چل جائے گا، یعنی ٹیچر نے جو کچھ کیا ہوگا اور اس کو شک ہوگا، اس کا وہ شک کنفرم ہو جائے گا. تو میں واش روم، یعنی ٹیچر کی دوسرے سائڈ پہ واش روم تھی، تو میں وہاں گھومی اور اس واش روم میں چلی گئی، اور بہت دیر تک دور سے واش روم کی کھڑکی پر ایک جالی لگی تھی، بہت بڑا واش روم، اس کے ایک کمرہ تھا اور اس میں بہت سارے واش روم تھے. تو وہ جو جالی لگی تھی نا، میں اس جالی میں چپکے سے اس کو میں نے دیکھا. تو وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ پھر کلاس کے اندر گئی. جیسی وہ کلاس کے اندر گئی نا، میں ٹیچر کے پاس گئی. اب جیسی میں ٹیچر کے پاس جانا، میں نے پیچھے دیکھا، یہ میرے پیچھے تھی، واش روم سے نکلی. ڈڈڈڈن. تو میں نے کہا، ہم اس کو باجی کہتے ہیں نا، جو میری میں نے کہا باجی کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا ہاں، یعنی یہ میرے نظروں کے سامنے کلاس روم میں گئی. لیکن جب میں ٹیچر کے پاس جاتی ہوں، میرے پیچھے ویسے ہی بندہ پیچھے دیکھتا ہے کہ کون ہے میرے پیچھے واش روم سے کون نکلا. میں نے دیکھا تو یہ واش روم سے نکلی اور بالکل میرے پیچھے آ رہی تھی. تو میں بس سیدھی واش روم، میں نے یہ بات بالکل چھوڑ دی کہ مطلب مجھے ڈر لگ رہا ہے یا یہ وہ، یا یہ تو ابھی وہاں تھی. میں نے یہ بات اگنور کی اور ڈائریکٹ کلاس روم میں گئی. اب یہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، یا تو اس کو شک تھا کہ اس نے میرے بارے میں کسی سے بات کی تھی، جو بھی تھا. اب تھوڑی دیر بعد گزرنے کے بعد میں نے میری بہن کے بارے میں کہتی، میں نے ان سے کہا کہ جاؤ ٹیچر سے ملو اور ان سے کہو کہ میں جیسی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، یہ میرے راستے میں آتی، جیسے اس کو شک ہوا ہے تو پھر کسی دن بات کرتے ہیں. تو ٹیچر کو تو میرا پیغام پہنچ گیا اور میں گھر آ گئی.
جب میں گھر آ گئی اور میں مطلب سارا دن میری امی کپڑے دھو رہی تھی، تو پرانے زمانے کے اسٹوڈنٹ ایسے ہی ہوتے تھے دوستوں، جب وہ اسکول سے آتے تھے نا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت مطلب ہاتھ بٹاتی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں جتنا میں دیکھتی ہوں نا، میں خود یہ نہیں کہ میں پرانے سی تھی، میں بھی آج کل کی ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دوستو کہ میں تو ایسی نہیں تھی، نہ میری بہنیں، نہ میرے باقی جتنے بھی جاننے والے تھے۔ آج کی لڑکیاں بہت عجیب ہیں، جیسی ہی گھر میں انٹر ہوتی ہے تو ان کی ماں ان کی چاپڑوسیوں میں لگ جاتی ہے۔ ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ماں باپ کی بھی اس میں بہت بڑی غلطی ہے کہ اس کو اتنا ڈیل دیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ڈیل تب دیتے ہیں نا جب گھر میں بہو آ جاتی ہے۔ یہ بات نوٹ کریے آپ لوگ، جیسی گھر میں بہو آ جاتی ہے نا تو یہ بیٹی کو سر پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ بہو جو ہے وہ سارا کام کرے اور بیٹی بیٹے رہے۔ تو اس مسئلے نے کافی حالات بگڑ، کیونکہ بہو تو چلو اگر اچھی ہے تو آپ کا سارا کام، اگر نہیں ہے تو اپنا کام لے لیتی ہے کہ بھئی مجھے نہیں کرنا، میں اپنا کروں گی، بلکہ میں الگ ہو رہی ہوں۔ تو پھر ماں کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے گھر دیکھے جس میں جب ماں باپ ایسے کرتے ہیں نا، اسپیشل موم میں ساری موم کو دوستو، اس میں جتنے بھی مومز ہیں میں ان سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں ان کو یہ بتاؤں کہ بھئی ایسا مت کرے۔ آپ پرائی بیٹی کے ساتھ جو کرتے اور اپنی بیٹی کو آپ مطلب جان بوجھ کے بیٹے کی شادی کے بعد اس کو کچھ زیادہ ویلیو آپ لوگ دینے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی بگڑ جاتی ہے خود بخود، اور آپ کی بہو اوبیسلی آپ سے دل برداشتہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کل یہ چیز بہت ہے کہ بھئی اس کی بہو ٹک، میں سمجھتی ہوں یہ صحیح ہے، کسی گھر میں بہو صحیح نہیں ہے، کسی گھر میں ساس صحیح نہیں۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے دوستو، اس پر بھی کسی دن بات کریں گے، سٹوری کچھ لمبی ہو جائے گی، لیکن کسی گھر میں بہو کسی گھر میں ساس اچھی نہیں ہے۔ لیکن میں نے زیادہ یہ نوٹ کیا، یہ میں نہیں کہ ساری ساسیں میرے خلاف ہو جائے، یقین جانے ہم خود بھی ایک دن ساس بنے گے اور شاید ہم میں بھی یہ غلطیاں نکلیں۔ میں نے بہت نوٹ کیے کہ جب گھر میں بہو آ جاتی ہے نا تو بیٹی کو کچھ زیادہ ہی ویلیو دینے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک کمپیریزن شروع ہو جاتی ہے کہ مطلب آپ تو اتنی ویلیو والی نہیں ہے، بہو کو یہ مطلب ایک جتلایا جاتا ہے، اور جو میری بیٹی ہے اس کو تو میں منہ میں سب کچھ، منہ میں کھانا دیتی ہوں، منہ میں، میری بیٹی تو کچھ نہیں کرتی، میری بیٹی تو نازک ہے، آپ اس کے نخرے اٹھائیں، آپ یہ کریں، اگر آپ نہیں اٹھائے گی تو میں اٹھاتی ہوں، یعنی اور اسی وجہ سے بیٹی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور پھر وہ کب ماں کے ہاتھ آتی ہے، وہ تو یہی کہے گی ماں مجھے پانی لا کے دو، بوڑھی ماں جا کے ایک جوان بیٹی کو کامتے ہوئے ہاتھوں سے پانی دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ یہ میں کسی ڈرامے کی بات نہیں کر رہی، یہ میں کسی میگزین، کسی سٹوری کی بات نہیں کر رہی، یہ میرے سامنے 3 4 5 6 7 8 9 سال ہوا ہے، میرے سامنے، میرے گھر کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں نہیں کہوں گی کہ بھئی کون ہے، لیکن میرے گھر کے اندر ہوتا ہے یہ کہ بھئی بیٹی ہوتی ہے اور ماں سب کچھ کرتی ہے، اور پھر ماں ناراض ہوتی ہے، بہو پہ بڑک اٹھتے کہ میں تو سارا دن کام کرتی ہوں، کیا آپ میری مدد؟ تو یار آپ ٹھیک ہے، آپ ایک پرائی بیٹی کو یہ التجا کر، اس کو چاہیے کہ آپ کی مدد کرے، لیکن آپ اپنی بھی تھوڑی جو ہے اصلاح کریں۔ آپ کی جو اتنی بڑی اور موٹی تازی اچھی خاصی بیٹی ہے اس کو بھی اٹھائے آپ کہ جاؤ اپنے لیے کام کرو، تو یہ ہوتا ہے نا۔ تو دوستو چلو سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ وہ جب کہتی ہے کہ میں گھر آئی تو میں نے اپنی امی، جو میری امی تھی وہ کپڑے دھو رہی تھی، میں نے سارا دن اس کے ساتھ کپڑے دھوئے، اور پھر میں میری 3 بجے تک یہ کپڑے ختم ہوئے، 1:30 بجے میں آئی تھی، تو 3 بجے تک کپڑے ختم ہوئے، اور میں کھانا وانا کھایا تھا اسی طرح کپڑوں کے دوران، پھر میں تھوڑا سو گئی، اور سوتے ہی مجھے فیل ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے، اور پھر نیند میں مجھے کوئی کہہ رہا ہے، وہی حلیمہ آ کے، کہ اچھا تو واش روم کی کھڑکیوں سے تم مجھے دیکھتی رہتی ہو، اور مس ثروت کے ساتھ مل کے کیا پروگرام بنا رہی ہو میرے خلاف، کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ مجھے پتہ نہیں چلتا جب تمہیں اتنا ہی شک ہے کہ میں نارمل نہیں ہوں، میں ایک مطلب انیدر کریچر سے تعلق ہے میرا، میں سب کچھ جانتی ہوں، تو پھر کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھ کھلی اور میں نے بڑی چیخ ماری، کیونکہ اس وقت میرے کمرے کی سے جیسی میری آنکھ کھلی نا، میرے کمرے سے کوئی نکلا، یعنی میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، لیکن یہ ایک لمبا قد والی
औरत नुमा चीज़ थी जो निकली, और मैं भागते हुए पीछे आई तो बरामदे में, यानी एक सेकंड मैंने नहीं ली कि वो किसी और कमरे में जाए या किसी मतलब बाहर निकले, लेकिन बरामदे में कोई नहीं था। और फिर मैंने अपनी अम्मी के साथ डिस्कस किया, और फिर मैं काफ़ी परेशान, और फिर मेरे लिए तावीज़ों का बंदोबस्त हुआ और मौलवियों का। और फिर एक मौलवी ने मुझसे कहा भी कि जो है वो सही नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो या तो पोजेस्ड है या जिन है। इंसान के रूप में एजुकेशन हासिल करने आती है, और उसका जो पूरा जो टारगेट है वो तुम इसलिए हो क्योंकि तुम उसके बारे में शक में थी। वो जो करतब उसने दिखाया था, उसके बाद वो तुम पे नज़र रख रही है, ठीक है। तुम जिससे मिलती हो, जिससे जो बात करती हो, उसको पता चले। इसलिए अपनी टीचर से ज़्यादा इस सिलसिले में बात मत करें, क्योंकि आप लोग स्टॉप नहीं कर पाओगे उसको। बस छोड़े, वो जो है वो है। सिर्फ तुम्हें नहीं, शायद बहुत सारे लोगों को शक हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया होगा, तो इसी में भलाई है। और अगर नहीं, आपने वाकई उसकी मतलब पूरी इंक्वायरी करनी है, तो फिर आपके साथ मामलात भी पेश आएगी। तो मुझे क्या था, जो मतलब उसकी इंक्वायरी करो, बस मुझे जितना पता था, या तो मेरा शक था या वहम था, और या वो थी, तो बस बात ख़त्म। और उस दिन के बाद वो मुझसे थोड़ा दूर दूर रहने लगी, क्योंकि मैं, मेरे लिए तावीज़ें सब कुछ हो गई। अल्लाह का जो कुरान है, उसकी आयतें सब कुछ, वो मेरे ऊपर दम होती थी हर सुबह। और मैंने बहुत मुश्किल से मैट्रिक किया, उससे बच बच के, मैट्रिक नहीं सॉरी 9, मैट्रिक के बाद तो वो चली गई, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो मैट्रिक तक था, वो मतलब सेकेंडरी नहीं था कि उसमें इंटर भी हो। और बस बात ख़त्म हो गई। और फिर जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो यहाँ ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ नहीं थी। तो मेरी कज़न ने मुझसे ये स्टोरी शेयर की थी, मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आप लोगों के कॉलेज स्कूल में भी ऐसे कुछ अजीब गरीब मखलूक है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ यार, ये जो इसका पहला पार्ट है वो ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। और अब आप सब जो है मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद करूँगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी, आप लोग ख़ुद अपने मुंह से मत बताएं कि बैठ के बस स्टोरी शुरू करें, बल्कि बताएं उन्हें कि भाई ऐसा एक चैनल है, सूजी स्टोरीज़, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, आल्सो हॉरर एंड रिलेटेड अबाउट सेलिब्रिटीज़ वीडियोज़ या सेलिब्रिटीज़ लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जिस पे आर्यन खान के ढेर सारी वीडियोज़ में डालती रहती हूँ, और हॉरर रियल वाक़यात डालती हूँ। तो आप उसमें से उनसे कहो कि ये स्टोरी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।